جی ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے روزے کی حالت میں وکس لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مطلقاً یہ کہنا تو درست نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں وکس لگانے سے ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ اگر کسی کو سر میں درد ہے تو اگر وہ وکس سے پیشانی میں لگائے اور مالش کرے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر سینہ جام ہے اور سینے میں وہ وکس سے مالش کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاتھ یا پیٹھ میں کسی اور مقام پر درد ہے تو وہاں پر بام سے مالش کرے، وکس سے مالش کرے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب روزہ ٹوٹے گا کب؟ یہ سماعت فرمائیں، اگر ناک کے اندرونی حصے میں اگر وکس لگائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک کے اندرونی حصے میں لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا سینہ جام ہوتا ہے بلغم کے سبب، تو لوگ گرم پانی میں 1-2 چمچ جو ہے وکس ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس بھاپ کو لوگ کھینچتے ہیں۔ تو اگر گرم پانی میں وکس ڈالنے کے بعد بھاپ کو ناک کے ذریعے آپ نے کھینچا، جبکہ آپ کو یاد بھی ہے کہ میں روزہ دار ہوں، تو روزہ دار ہونا یاد ہو اور اس کے بعد قصداً جان بوجھ کے اگر کوئی اس بھاپ کو ناک کے ذریعے کھینچے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار ہونا یاد ہے پھر بھی قصداً ناک کے اندرونی حصے میں یہ لگائے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اسٹیم لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ نیبولائز مشین وہ گھر میں رکھ لیتے ہیں، جو ابتدائی سٹیج میں جو لوگ جو ہے جن کو دمے کا مرض ہے تو ان کو چند دن بعد وہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ اس مشین میں بھی ایک کیمیکل یا دوا کو ڈالتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ مشین کے ذریعے اگر بھاپ کو لیتے ہیں اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ مطلقاً ہر دھواں کے سبب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً گھر میں اگر کھانا پکے اور اس میں مرچ مسالہ تیز ہو تو بعض اوقات آپ دیکھتے کہ تیز دھواں یا مطلقاً کھانے سے اگر دھواں آپ کے ناک تک پہنچے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ راستے میں آپ چل رہے تھے، گرد و غبار وہ ناک میں پہنچے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹریفک کا دھواں وہ ناک تک خود بخود پہنچے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اگربتی اور لوبان کمرے میں کوئی وہ لگا دیں تو اگربتی لوبان کا دھواں اگر خود بخود آپ تک پہنچے اور آپ کے ناک تک اس کی خوشبو پہنچے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹوٹے گا کب؟ کہ اگربتی لوبان کے دھوئے کو آپ نے جان بوجھ کے ناک کے ذریعے قریب جا کر کھینچا، یعنی آپ کو یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے، روزہ یاد ہونے کی حالت میں قصداً جان بوجھ کے آپ نے اگربتی کو قریب کیا، لوبان کو قریب کیا اور ناک کے ذریعے اس دھوئے کو کھینچا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود بخود آپ تک دھواں پہنچے، کمرے میں کسی نے وہ جلا دیا ہے تو اگربتی جلنے کے سبب لوبان سے اور اگربتی سے اگر خوشبو خود بخود آپ تک پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹوٹے گا اس صورت میں کہ آپ قریب جا کر روزہ یاد ہونے کی حالت میں جان بوجھ کے اس کے دھوئے کو ناک کے ذریعے کھینچے آپ، تب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ عطر لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عطر میں بھی خوشبو ہے، لیکن عطر لگانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگربتی لوبان چونکہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر اگربتی جلنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نیچے اس کے پاؤڈر نظر آتے ہیں۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ ہوا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ روزے کی حالت میں جو دم کا مریض ہیں وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں۔ سانس کے جو مریض ہیں تو ان کو ڈاکٹر انہیلر دیتے ہیں کہ وہ آپ روزے کی حالت میں یہ یوز کریں۔ تو اگر روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ تمام صورتیں جس کو میں نے عرض کیا ہے کہ ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ تمام صورتیں وہ ہے کہ جس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ انہیلر استعمال کرے روزے کی حالت میں، روزہ یاد ہونے کی حالت میں، جان بوجھ کے روزہ ٹوٹے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ وکس ناک کے اندرونی حصے میں لگائے یا بھاپ کے ذریعے اس بھاپ کو کھینچے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے،
کفارہ نہیں. روزے کی حالت میں اسٹیم لے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں. نیبولائز کا معاملہ آ جائے وہ بھی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. اگر بتی کے دھوئیں کو، لوبان کے دھوئیں کو ناک کے ذریعے جان بوجھ کے کوئی کھینچے تو اس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. قضا کا مطلب یہ کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے. لیکن ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا تب جب روزہ دار ہونا یاد ہو اور جان بوجھ کے کوئی اس طرح کرے، تب جا کے روزہ ٹوٹے گا، اور صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. دعا فرمائے اللہ تعالی مسائل دینی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.